بلال کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایمان کو اپنے خاندان والوں کے شر سے، خاص طور سے احد اور تیمور سے محفوظ رکھنے کے لیے جلد سے جلد شادی کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ احد اور تیمور کو اندازہ ہو جائے کہ اب ایمان ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ تو بلال ایمان کو ڈنر پہ لے کے جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت رومانٹک سی جگہ پہ جہاں بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے اور لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، جبکہ لوگ بہت کم ہیں۔ بلال نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ وہ ایمان سے کھل کے اپنے دل کی بات کر سکے۔ تبھی ایمان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے سوچ سمجھ کے میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کی ہے، جس پہ ایمان کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ میرے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ تو بلال کہتا ہے یہ تو آپ کے پیرنٹس کا مشورہ ہے نا، آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں۔ اس سوال پہ تو ایمان شرما جاتی ہے۔ تو بلال اپنا حال دل ایمان سے شیئر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو یقین ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ اب بلال ایمان کے لیے جو بریسلٹ گفٹ لایا تھا وہ ایمان کو دکھاتا ہے، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ کیا یہ بریسلٹ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہنا سکتا ہوں۔ ایمان شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیتی ہے۔ ایمان اور بلال دونوں ہی دل میں بہت خوش ہوتے ہیں، اپنا ڈنر مکمل کرتے ہیں اور اسی خوشگوار موڈ کے ساتھ جب گھر واپس جانے کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں اندازہ ہی نہیں کہ احد بھی اسی ریسٹورنٹ میں موجود تھا اور دور بیٹھا ان دونوں کو کب سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بلال اور ایمان احد کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں تو احد فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کے ایمان خاصی گھبرا جاتی ہے، جبکہ بلال اپنے گارڈز کو بلواتا ہے کہ میڈم کو سیفلی ان کے گھر پہنچا دیں، لیکن احد جس کا دل جل رہا ہے یہ سب دیکھ کے وہ تو وہیں ایمان کی کردار کشی شروع کر دیتا ہے اور بلال کو بھی ایمان کے شر سے محفوظ رہنے کا مشورہ دیتا ہے اور بلال سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل اعتماد کے قابل نہیں ہے، اسی طرح اپنی معصومیت کا جال پھینک کے لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنساتی ہے اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتی ہے، اور پھر مطلب نکل جانے کے بعد اس طرح سے آنکھیں پھیرتی ہے جیسے کبھی پہچانتی ہی نہ ہو۔ میں تمہیں کزن ہونے کے ناطے اس لڑکی سے جتنا ہو سکے دور رہنے کا مشورہ دوں گا۔ ایمان کو تو اس آکورڈ سچویشن پہ بہت امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کی خوشی جیسے رفو چکر ہو جاتی ہے، جبکہ بلال احد سے کہتا ہے کہ اچھا سیریسلی آج سے پہلے تو تمہیں میری کبھی فکر نہیں ہوئی، اور ویسے بھی ابھی تم بہت چھوٹے اور نا تجربہ کار ہو، پہلے بڑے ہو جاؤ، اپنے فیصلے خود کرنا سیکھ لو، اس کے بعد کسی اور کو مشورہ دینا۔ احد وہاں سے ذلیل ہونے کے بعد غصے میں گھر جاتا ہے اور سیدھا زارا کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے بھی آگ لگا سکے، ایمان کے خلاف بھڑکا سکے۔ اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے بھائی کا استعمال کر رہی ہے، اپنی جاب میں ترقی کے لیے یقیناً اسے سیڑھی بنا کے استعمال کرنا چاہتی ہے، دیکھ لینا جیسے ہی وہ اپنا مطلب نکالے گی تمہارے بھائی کو چھوڑ دے گی، اپنے بھائی کو مشورہ دو کہ جتنا ہو سکے اس چلاک مکار لڑکی سے دور رہے۔ لیکن زارا تو حیرت سے احد کو دیکھتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ بلال کو میں نے ہی تو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایمان کے ساتھ شادی کر لے۔ خیر احد پہ طنز کے تیر پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں بلال کی اتنی فکر کب سے ہوئی، اور باتوں ہی باتوں میں سنا دیتی ہے کہ جب تم لوگ بلال کی جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے کیا تب تم لوگوں کو بلال کی فکر نہیں تھی؟ زارا تو دل میں بہت خوش ہے، ایک تو اپنے بھائی کی ترقی پہ اور دوسرا ایمان کی بلال کے ساتھ شادی پہ، کیونکہ جب سے بلال کے ڈی سی ہونے کا پتہ چلا ہے اب سسرال والوں کا رویہ خاص طور پہ تیمور کا زارا کے ساتھ بہت چینج ہو چکا ہے۔ محبت تو خیر یہ لوگ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، ہاں لیکن اب ان کے رویے میں ڈر ضرور موجود ہے۔ زارا سوچتی ہے کہ جب بلال اور ایمان شادی کر لیں گے تو تیمور کا حال دیکھنے والا ہوگا، اور ایمان کی شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ تیمور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ امپورٹنس دینے لگے۔ اور جس طرح سے تایا تائی نے دھوکے سے پاور آف اٹرنی پہ سگنیچر کروا کے زارا کی جائیداد ہتھیائی تھی، زارا تو خود کو بہت ہیلپ لیس فیل کر رہی تھی، لیکن جس طرح سے بلال نے اس جائیداد اور شیئرز کے بارے میں تایا تائی سے پوچھ گچھ کی اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ بلال کے سامنے تو
تو تایا تائی نے جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کی کہ زارا نے خود اپنی خوشی سے اپنی پراپرٹی اور شیئرز تیمور اور تایا کے نام لگائے ہیں اور سب کچھ قانون کے مطابق ہوا ہے۔ لیکن جب بلال نے کہا کہ قانون مجھے مت سکھائیں، بہت جلد میں انویسٹیگیشن کر کے پتہ چلا لوں گا کہ آپ لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے، اس دن کے بعد سے تو تایا تائی کافی خوفزدہ ہیں، کیونکہ اتنا تو یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاور آف اٹرنی پہ سائن کروا کے دھوکے سے کسی کی دولت ہتھیانے پہ انہیں کڑی سے کڑی سزا ہو سکتی ہے اور بلال انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اب بلال کے ڈی سی بننے کے بعد سے زارا کو اتنا تو فائدہ ہوا ہے کہ پہلے کی طرح وہ اپنی باتیں منوانے لگی ہے، فرمائشیں کرنے لگی ہے۔ تبھی وہ اپنی تائی سے کہتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہم سب نے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، خاص طور پہ تیمور ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اور مجھے یہ بات بہت محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا میری حالت ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے خوش رہنے کا کہا ہے، تو آپ تیمور سے بات کریں نا کہ وہ کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جایا کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں۔ اور ساتھ ہی کہتی ہے دل تو چاہتا ہے کہ بلال بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، لیکن میں اس لیے اسے کھانے پہ انوائٹ نہیں کرتی کہ ظاہر ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے اور اس کی موجودگی سے کافی لوگ ڈریں گے۔ اتفاق سے تیمور جو اسی وقت گھر میں انٹر ہوا ہے، جسے پہلے ہی بلال پہ شدید غصہ ہے، زارا کی یہ بات سن لیتا ہے اور اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تبھی تیمور کی ماں کہتی ہے کہ بہت اچھے وقت پہ آئے ہو تیمور، زارا یہی چاہتی تھی کہ ہم سب آج ساتھ کھانا کھائیں، سب لوگ ٹیبل پہ موجود ہیں، تم بھی جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ۔ لیکن تیمور غصے اور نفرت سے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو سب گھر والے ساتھ میں ایک ٹیبل پہ کھانا ڈپٹی کمشنر کی میت کا ہی کھائیں گے۔ دوسری طرف ایمان جب گھر پہنچتی ہے اور رات کی تنہائی میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم ہوتی ہے تو اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پڑے بریسلٹ پہ پڑتی ہے تو وہ بلال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اب تو اسے یہی لگنے لگا ہے جیسے بلال اسے اس کی کسی نیکی کا صلہ ملا ہے، ورنہ آحد اور تیمور کے بعد تو ایمان نے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن بلال جب سے زندگی میں آیا ہے تو ایمان کو یقین ہو گیا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ دوسری طرف بلال اپنے فارم ہاؤس کے پیپرز لیتا ہے اور لیلا کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اسے اتنا تو پتا ہے کہ لیلا بے شک بلال سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے پیرنٹس پہ یہ غصہ ضرور تھا کہ ان لوگوں نے دھوکے سے بلال کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی۔ تبھی وہ لیلا سے کہتا ہے کہ میں یہ فارم ہاؤس تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، جس پہ لیلا حیرت سے بلال کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں بچا تو تم کس لیے اپنی پراپرٹی میرے نام کرو گے، اور فارم ہاؤس لینے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال لیلا سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہارے کچھ خواب ہیں اور تم ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے اگر تم اس فارم ہاؤس کو اپنے نام نہیں کروانا چاہتی تب بھی تم ایز این امپلائر وہاں پہ کام کر سکتی ہو، بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھنا تاکہ دوبارہ وہاں پہ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی کسی مشکل میں پھنسو۔ لیلا بلال سے کہتی ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یقین کرو کہ میں تمہاری کامیابی پہ بہت خوش ہوں۔ بلال وہاں سے ہنستے ہوئے چل دیتا ہے، لیکن لیلا نے بھی یہ بات کہہ تو دی ہے، لیکن بلال کے جانے کے بعد ان انٹینشنلی بلال اور تیمور کا کمپیریزن کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ بلال تو تیمور سے کہیں زیادہ بہتر ہے، نہ صرف بظاہر پرسنالٹی میں بلکہ انٹیلیجنس اور کامیابی میں بھی۔ اب جا کے لیلا کو احساس ہوتا ہے بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ تیمور جیسے پتھر کے پیچھے لیلا نے خود اپنے ہاتھوں سے بلال جیسا ہیرا گنوا دیا۔